بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس سے کہا تم یہاں اتر جاؤ اور کسی بھی پہلی فلائٹ سے پیرس چلے جاؤ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت جناب تبریزی نے تمہارے لیے بابا صاحب کے دارے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ خوشی سے جھومنے لگا، بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگا، پھر اپنا سفری بیگ اٹھا کر اس جہاز سے اتر کر ایئرپورٹ کی عمارت کی طرف جانے لگا۔ میں نے فراز احمد سے کہا منگورا یہاں اپنا سفر ملتوی کر رہا ہے، پیرس جانا چاہتا ہے، اس سلسلے میں کچھ قانونی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، تم اور منگورا خیال خوانی کے ذریعے ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہو۔ فراز خیال خوانی کے ذریعے منگورا کے ساتھ چلا گیا۔ ہمارا طیارہ دارالسلام پہنچنے والا تھا۔ اس طیارے میں نو مسلم عبد القادر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھی یہ خوشخبری سنائی کہ اسے بابا صاحب کے دائرے میں جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ وہ دارالسلام پہنچنے کے بعد کسی بھی پہلی فلائٹ سے پیرس جا سکتا ہے۔ سونیا نے کہا جب میں اس مہم کے لیے نکلی تو ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ 500 سیارے والے میرے ہاتھوں بے موت مارے جائیں گے، پھر اس مہم کا نتیجہ ہماری توقع کے برعکس نکل رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے سیارے کے 3 کافروں نے ہمارا دین قبول کیا ہے، 4تھا کافر پیرس میں مارا گیا ہے، 5واں چنگارا بھی اپنی سلامتی کی طرف نہیں آئے گا، تو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ فراز احمد نے میرے پاس آ کر کہا سر پیرس جانے والی ایک فلائٹ میں منگورا کے لیے سیٹ اوکے ہو چکی ہے، وہ آج رات کسی وقت ادارے میں پہنچ جائے گا۔ ہم دارالسلام پہنچ کر چنگارا کی فلائٹ کا انتظار کرنے لگے۔ اس جہاز میں فراز احمد کی اب نارمل محبوبہ سمینا اور سونیا بھی تھی۔ اس نے سمینا کے متعلق ہمیں بہت کچھ بتایا، پھر کہا وہ بھی آئے گی تو میں آپ لوگوں کا تعارف کراؤں گا، میری گزارش ہے اگر اس بیچاری سے کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دیں۔ سونیا نے پوچھا تم کیا یہ سمجھتے ہو ہم ایک اب نارمل لڑکی کی غلطیوں کو سمجھ نہیں پائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے؟ میں نے کہا یہ یاد رکھو اسے ہرگز نہ بتانا کہ یہ سونیا ہے اور میں فرحاد ہوں، ہم خود ہی اس سے ملاقات کریں گے، تم تعارف نہیں کراؤ گے۔ رات 8 بجے وہ فلائٹ بھی وہاں پہنچ گئی۔ ہم نے ایک چنگارا کو قیدی بنا رکھا تھا، اسے اس جہاز میں ہلاک نہیں کیا تھا، نہ ہی اس شہر میں اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ سیارے کی طرف بھاگنے والا وہی ایک رہ گیا تھا۔ وہ گریٹ ایشورا کا خاص ماتحت تھا، اس لیے اسے نائب ایشورا بنا کر ہماری دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ سیارے کی طرف سے اسے کس طرح امداد پہنچنے والی ہے۔ اگر کوئی خلائی جہاز آنے والا تھا تو ہم اس جہاز کا بھی نظارہ کرنا چاہتے تھے۔ چنگارا جہاز سے اترنے کے بعد بری طرح سہما ہوا تھا، اسے یقین تھا ہم اسے زندہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میں نے اس کے دماغ کو بڑی حد تک کمزور بنا رکھا تھا، وہ پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے اندر محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی خیال خوانی کے قابل رہا تھا۔ اس نے وزٹر لابی میں آ کر ادھر ادھر دور تک دیکھتے ہوئے کہا فرحاد صاحب کیا آپ میرے اندر موجود ہیں؟ ہاں موجود ہوں، اور جب میں نہیں رہوں گا تو میرا کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر رہے گا۔ تمہارے پاس کمیونیکیٹنگ مشین ہے، اس کے ذریعے اپنے گریٹ ایشورا سے رابطہ کرو اور یہاں سے جانے کا انتظام کرو۔ کیا خاک انتظام کروں؟ میں تو قیدی بنا ہوا ہوں۔ قیدیوں کو زنجیریں پہناؤ تب بھی وہ فرار ہونے کا راستہ بنا لیتے ہیں، تم بھی کوشش کرو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا فی الحال تمہیں نصف آزادی حاصل ہے، ایئرپورٹ سے نکل کر کسی بھی ہوٹل میں قیام کر سکتے ہو، کوئی تمہارا تعاقب نہیں کرے گا، تعاقب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہارے اندر موجود رہے گا۔ میں نے کبریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹے تم یہاں آؤ اور چنگارا کے دماغ میں رہ کر اس کی نگرانی کرتے رہو، کسی ضرورت سے کہیں جانا چاہو تو اس دشمن کو الپا کے حوالے کر دینا، میں بھی اس کے اندر آتا جاتا رہوں گا۔ کبریا نے چنگارا کے اندر آ کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ وہ عارضی رہائش کے لیے ایک ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ سمینا اپنے سامان کی ٹرالی کے ساتھ باہر آئی تو ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے سونیا سے کہا وہ لڑکی جو بوڑھی خاتون سے گلے مل رہی ہے وہی فراز کی محبوبہ سمینا ہے۔ سونیا اس کی طرف یوں جانے لگی جیسے ادھر سے گزرنے والی ہو، لیکن اس کے قریب پہنچتے ہی ٹھٹک گئی۔ اسے حیرانی اور خوشی سے دیکھنے لگی۔ سمینا بھی اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تم سونیا ہو نا، وہ جو فراد علی تیمور کی وائف ہے، وہی جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہے۔ سمینا خوشی سے کھل گئی، ماں کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی دیکھیے امی دنیا والے مجھے کس طرح پہچان لیتے ہیں۔ پھر وہ ذرا اکڑ کر سونیا سے بولی ہاں میں سونیا ہوں، میں نے خود کو میک اپ میں چھپایا ہے مگر کمال ہے تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ سونیا نے کہا پچھلے 10 برسوں سے تمہاری فین ہوں، میں نے تمہاری تصویریں دیکھی ہیں، بس ایک بار روبرو دیکھنا چاہتی تھی، تم سے ہاتھ ملانا چاہتی تھی، یہ میری دلی آرزو ہے۔ وہ مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی پلیز مجھ سے مسافہ کرو، جب میں اپنی پوری فیملی میں جا کر ان سے کہوں گی کہ تم سے ہاتھ ملایا ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا، سبھی حیران رہ جائیں گے، میری قسمت پر رشک کریں گے۔ سمینا نے احسان جتانے کے انداز میں مسافہ کرتے ہوئے کہا تمہیں کسی فوٹوگرافر کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اس لمحے کی کچھ تصویریں اتار کر لے جاتی تو سب کو یقین ہو جاتا۔
کوئی بات نہیں، کبھی میرے گھر آؤ، میرا فوٹوگرافر ہماری تصویریں اتار کر تمہیں ایک ایک کاپی دے دے گا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ سونیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرے شوہر ہیں، یہ کہتے ہیں ٹیلی پیتھی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس قصے کہانیوں والی باتیں ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، جب میرا فرحاد علی تیمور ان کے دماغ میں گھس کر انہیں تکنی کا ناچ نچائے گا تو یقین آ جائے گا۔ فراز احمد اس کے اندر تھا۔ وہ بولی، فراز فوراً ہی اس شخص کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے مجبور کرو، یہ میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لے۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے آگے ہاتھ جوڑیں گے یا سر جھکائیں گے تو یہ سراسر گستاخی، بدعقلی اور بدتمیزی ہوگی۔ وہ بولی، میں چاہتی ہوں یہ شخص ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر ٹیلی پیتھی کو تسلیم کرے، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، نہیں تو ابھی چیخنا چلانا شروع کر دوں گی، اب نارمل بن جاؤں گی۔ میں فراز احمد کے اندر تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کی بات مان لو، اسے کہو تم اس کی مرضی کے مطابق میرے دماغ پر قبضہ جمانے جا رہے ہو، یہ کہہ کر خاموش رہو۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے فرما بردار تھے۔ اس نے میرے حکم کے مطابق سمینا سے کہا، اچھی بات ہے، میں بھی جا کر اس شخص کے دماغ پر قبضہ جما رہا ہوں۔ سمینا نے بڑے فخر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر، تم اپنے دل میں یہ عہد کر لو کہ میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑو گے، سر نہیں جھکاؤ گے، لیکن ابھی چند لمحوں میں یہی کرو گے جو میں حکم دے رہا ہوں۔ میں نے سمینا کی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، میں اس کا حکم نہیں مانوں گا، دیکھتا ہوں یہ ٹیلی پیتھی کیا بلا ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اور تھرتھراتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ہاتھ نہیں جوڑنا چاہتا، مگر میرے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، میرا سر جھک رہا ہے۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے سر کو جھکا دیا۔ وہ فاتحانہ انداز میں کہہ کے لگانے لگی۔ میں شکست خوردہ لہجے میں بول رہا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں، ٹیلی پیتھی حقیقت ہے، کوئی کسی کہانی والی بات نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اب تم میرے سامنے ڈانس کرو گے اور کوئی گیت گاؤ گے۔ فراز غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اسے ڈانٹ کر بولا، ایسی بکواس کرو گی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، یہ میرے بزرگ ہیں، میرے استاد ہیں۔ میں نے فراز سے کہا، خاموش ہو جاؤ، کیا تم اس طرح غصہ دکھا کر اس کا دماغی علاج کر سکو گے؟ اگر یہ ہم سے اپنی باتیں منوا کر خوش ہوتی ہے تو ہونے دو، تمہارا فرض ہے اسے خوش رکھو، بڑی محبت سے اور حکمت عملی سے اس کا علاج کرتے رہو۔ یہ کہتے ہی میں ایک ردم سے قدم اٹھاتے ہوئے ڈانس کرنے لگا، چٹکی بجا بجا کر گانے لگا، اے بھائی ذرا دیکھ کے چل، ذرا آگے بھی، ذرا پیچھے بھی، ذرا اوپر بھی، ذرا نیچے بھی۔ سونیا چٹکی بجا بجا کر سٹیپ بدلتے ہوئے میرے ساتھ ڈانس کرنے لگی، گنگنانے لگی، یہ ایک نارمل لڑکی ہے، اے ڈاکٹر ذرا دیکھ کے چل، ذرا سمجھ کے علاج کر، ذرا آگے بھی، ذرا پیچھے بھی۔ فراز نے سونیا کے اندر آ کر کہا، میڈم بس کریں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ دونوں اس معصوم نادان اور اب نارمل لڑکی کے لیے تماشا بن گئے ہیں، خدا کی قسم آپ دونوں بہت عظیم ہیں، میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رونے لگا۔ سونیا نے کہا، مرد آنسو نہیں بہاتے، جاؤ اپنے سمینا کو بڑے پیار سے لے جاؤ۔ اس نے سمینا کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ اپنی ماں کے ساتھ جانے لگی۔ چنگارا کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ آج رات کو یا کل کسی بھی وقت مارا جائے گا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ لوگ میرے پیچھے دارالاسلام تک چلے آئے ہیں اور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ میرے اندر پہنچ گئے ہیں، اب گریٹ ایشورا کسی بھی تدبیر سے مجھے بچا نہیں سکے گا۔ اس نے ہوٹل پہنچتے ہی کمیونیکیٹنگ مشین کے ذریعے گریٹ ایشورا سے رابطہ کیا، تحریر کے ذریعے کہا، اے ایشورا، میں اپنی زندگی ہارنے والا ہوں، تو ہمارے لیے بہت طاقتور ہے، لیکن میری بات کا برا نہ ماننا، اس وقت تو بھی میری جان نہیں بچا سکے گا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ اس طرح کے فراد میرے دماغ میں گھس آیا ہے، اس نے مجھے دماغی طور پر کمزور بنا دیا ہے، اس وقت بھی اس کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے اندر موجود ہے۔ گریٹ ایشورا نے تحریر کے ذریعے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے تمہارے حالات معلوم ہوئے ہیں، 3 ماہ تحت ہم سے بدزن ہو کر فرحاد کے تابعدار بن چکے ہیں، مجھے فخر ہے تم میرے سچے وفادار ہو، اپنی جان بچانے کے لیے فرحاد کی تابعداری قبول نہیں کر رہے ہو، اور تو دیکھے گا کہ میں اسی طرح تیرا وفادار رہ کر تیری تابعداری کرتا ہوا اپنی جان دے دوں گا، اور میں تمہاری جان نہیں جانے دوں گا، تمہیں مکھن کے بال کی طرح فرحاد کے شکنجے سے نکال لوں گا، ذرا صبر کرو اور دیکھتے جاؤ کیا ہونے والا ہے۔ کبریا نے میرے پاس آ کر کہا، پاپا، چنگارا اپنے ایشورا سے باتیں کر رہا ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے، اسے آپ کے شکنجے سے نکال کر لے جائے گا، ہمارے ہاتھوں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ میں نے کہا، اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو واقعی بہت زبردست چیلنج کر رہا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے ہم اس کے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں، اگر خلائی جہاز آئے گا تو ہم اسے جہاز تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ کبریا نے کہا، وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی چیلنج کر رہا ہے،
میں نے کہا میں بھی حیران ہوں، چنگارا کے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے باوجود اسے بچانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ویسے ہم دیکھیں گے وہ کیا کرنے والا ہے۔ ہم نے آدھے گھنٹے کے بعد ہی دیکھا وہ بڑی زبردست چال چل رہا تھا۔ اس نے چنگارا سے کہا تم ڈنر کے لیے ڈائننگ ہال میں جاؤ، اگر تمہارے اندر بھی فرحاد نہیں ہے تو اس کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کہو وہ فرحاد کو بلائے، میں اس کی موجودگی میں تمہیں وہاں سے نکال لاؤں گا۔ کبریا نے میرے پاس آ کر یہ بات کہی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے سونیا سے کہا پتہ نہیں وہ کیسی چال چلنے والا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میری موجودگی میں اسے زندہ سلامت یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ میں جا رہا ہوں، کبریا ہمارے حالات تمہیں بتاتا رہے گا۔ میں چنگارا کے اندر آ گیا۔ وہ ڈائننگ ہال میں پہنچا ہوا تھا۔ وہاں دولت مند طبقے کی خواتین اپنے مردوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ اس شہر اس ملک کی مشہور شخصیات بھی تھیں۔ میں نے اسے کہا سنا ہے تمہارا گریٹ ایشورا بڑے بڑے چیلنج کر رہا ہے، اس نے مجھے یہاں بلایا ہے، اپنی طاقت کا تماشا دکھانا چاہتا ہے۔ وہ بولا ہاں مجھ سے بھی یہی کہا گیا ہے، مگر میں نہیں جانتا وہ مجھے تمہارے شکنجے سے کس طرح نکال کر لے جائے گا۔ اسی وقت ایک شخص نے اس کے پاس آ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ہیلو چنگارا، گریٹ ایشورا نے تمہیں اس ڈائننگ ہال میں میرے پاس آنے کو کہا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ایک میز کے پاس آ گئے، وہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولا یہاں بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا میرا یہ ساتھی گونگا اور بہرا ہے، لہذا اسے تعارف کرانا فضول ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارے اندر فرحاد موجود ہے؟ چنگارا نے ہاں کے انداز میں ساری لاتے ہوئے کہا یہ میرے اندر موجود ہے، مجھے یہ تو بتاؤ تم کون ہو، میرے معاملات کو کیسے جانتے ہو؟ وہ ایک ہاتھ اٹھا کر بولا خاموش رہو، اب تم کچھ نہیں بولو گے، میں فرحاد سے مخاطب ہوں۔ ہاں تو مسٹر فرحاد تم کیا سمجھتے ہو، کیا ہمیشہ بازی جیت لینے کا ٹھیکہ لے کر اس دنیا میں آئے ہو؟ کبھی تمہیں شکست نہیں ہوگی، کبھی تم ہم سے مات نہیں کھاؤ گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا آج تمہیں اور سونیا کو معلوم ہو جائے گا سائنس اور ٹیکنالوجی میں غیر معمولی مہارت رکھنے والا گریٹ ایشورا کس قدر ذہین ہے۔ وہ بھی ایسی چال چل رہا ہے کہ تم سب دیکھتے ہی رہ جاؤ گے اور چنگارا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ میں نے چنگارا کی زبان سے کہا اگر میں ابھی اس کے اندر زلزلہ پیدا کروں تو کیا تم مجھے روک سکو گے؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا زلزلہ پیدا کرتے ہی یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، کیا تم اس کی جان بچا سکو گے؟ وہ بولا جسٹ اے منٹ، زلزلہ پیدا کرنے سے پہلے یہ سن لو، میرے لباس کے اندر سوسائڈ جیکٹ ہے، اس جیکٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے بڑے ہی طاقتور بم ایک پن سے منسلک ہیں، میں جیسے ہی پن ہٹاؤں گا یہاں زبردست دھماکہ ہوگا، 2000 گز پر پھیلا ہوا یہ ہوٹل دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈر بن جائے گا۔ یہاں موزس گھرانے کی خواتین اور مرد حضرات ہیں، سرکاری اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں، اس حال میں 80% مسلمان ہیں، کیا تم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو حرام موت مرتے دیکھ سکو گے؟ میں اس کی باتیں سن کر ہکا بکا سا رہ گیا۔ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ گریٹ ایشورا ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ اس وسیع اور اس حال میں تقریباً 80% مسلمان تھے، 25 اور 30 کے قریب دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، جو بھی تھے سبھی انسان تھے، بے گناہ تھے، ان کا ہمارے معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ جان سے جانے والے تھے۔ میں نے سونیا کے پاس پہنچ کر کہا بازی پلٹ گئی ہے، گریٹ ایشورا غضب کی چال چل رہا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہمیں کس طرح مات ہونے والی ہے۔ میں نے اسے خودکش حملہ آور کے بارے میں بتایا تو وہ دنگ رہ گئی۔ ایک چنگارا کے بدلے سینکڑوں بے گناہ افراد مارے جانے والے تھے۔ ان لمحات میں صرف میں ہی نہیں، سونیا بھی خود کو بے دست و پا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے وقت صرف خدا ہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بے شک آگے کا حال خدا ہی جانتا ہے، مگر بندوں کو نہ جانتے ہوئے بھی اپنی سلامتی کے لیے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ سونیا نے کہا خدایا ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر کہا فوراً جاؤ اور اسے باتوں میں الجھاؤ، ہمیں کچھ تو سوچنے کا وقت ملے گا۔ میں خیال خونی کے ذریعے پھر اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں چنگارا کے اندر پہنچ گیا۔ وہ خود کش حملہ آور پوچھ رہا تھا کیوں فرحاد، کیا بولتی بند ہو گئی؟ میں نے کہا میری بولتی صرف موت بند کر سکتی ہے، مجھے بندش میں لانے والا ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ دراصل تمہاری اس بات پر غور کر رہا تھا کہ واقعی تم خود کچھ حملہ کرنے کے لیے سوسائڈ جیکٹ پہن کر آئے ہو، کہ یہاں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر مجھے یقین دلا سکتے ہو؟ یعنی تم یہ یقین کرنا چاہتے ہو کہ میرے لباس کے اندر واقعی سوسائڈ جیکٹ ہے اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں؟ ہاں پہلے اپنی سچائی ثابت کرو، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اس نے کچھ سوچا، اپنے گونگے بہرے ساتھی کو دیکھا، پھر اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ اس کے قریب ہو کر ذرا جھک گیا۔ اس نے اشارے سے گونگے کو کچھ سمجھایا۔ گونگا اپنا ایک ہاتھ اس کے لباس کے اندر ڈال کر بیٹھ گیا۔ تب وہ بولا مسٹر فرحاد، اس وقت میرا یہ ساتھی جیکٹ میں لگی ہوئی پن کو اپنی چٹکی میں دبائے بیٹھا ہے، جانتے ہو کیوں؟
میں نے چنگارا کے ذریعے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، میں اپنے دماغ کے دروازے کھولوں گا، تمہیں چور خیالات پڑھنے کی اجازت دوں گا، ایسے وقت تم میرے اندر زلزلہ پیدا کر سکتے ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، بس تمہارے چور خیالات پڑھ کر یقین کروں گا کہ واقعی تم نے وہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور اس سے منسلک کیے جانے والے بم انتہائی خطرناک ہیں۔ میرے اندر آنے سے پہلے سن لو، تم زلزلہ پیدا کرو گے، اسی لمحے میرے بدن میں لرزش پیدا ہوگی اور یہ گونگا بلاسٹنگ پن ہٹا دے گا۔ اس کے بعد تم دور کہیں بیٹھے بے گناہ مسلمان عورتوں، مردوں اور بچوں کی لاشیں ہی لاشیں دیکھو گے۔ یقین کرو، میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں سینکڑوں بے گناہ افراد مارے جائیں۔ وہ سامنے والکلا کو دیکھتے جاؤ، میں صرف 1 منٹ تک خیالات پڑھنے کی اجازت دوں گا، پھر سانس روک کر تمہیں بھگا دوں گا۔ ریڈی 1 2 3، فوراً میرے اندر آؤ۔ میں اسی لمحے اس کے اندر پہنچ گیا۔ چور خیالات کے خانے میں گھس کر حقیقت معلوم کرنے لگا۔ واقعی اس نے جو جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کے ساتھ انتہائی طاقتور بم نصب کیے گئے تھے۔ اس ہوٹل کے سینکڑوں افراد کی جانیں اس کی مٹھی میں تھیں۔ بڑی عجیب سچویشن تھی۔ میں کسی بھی طرح، کسی بھی چالاکی سے نہ اس گونگے کے اندر پہنچ سکتا تھا، نہ اسے بلاسٹنگ پن سے دور کر سکتا تھا۔ ایسا کیے بغیر اس دشمن کے اندر زلزلہ پیدا کرتا تو بدن میں لرزش پیدا ہوتے ہی گونگا پن کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا۔ میں اور سونیا بارہا ایسی مجبوریوں سے دو چار ہوتے آئے ہیں، اس بار بھی حالات نے ہمیں مجبور کر دیا۔ میں کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکا۔ وہ وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ ہوتے ہی اس نے سانس روک لی۔ میں اپنے علاقار کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا، تم چنگارا کو ہلاک کرنے والے تھے، اب یہ تمہارے ہاتھوں نہیں مرے گا، ہمارے خود کش حملے میں قربان ہو جائے گا۔ میں نے حیرانی سے کہا، چنگارا کو بھی یہاں مار ڈالو گے؟ کیا اس طرح گریٹ ایشورا کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ وہ بڑی بے پرواہی سے بولا، گریٹ ایشورا کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے کتنے ہی آدمیوں کو تم نے مار ڈالا ہے، ایک یہ بھی صحیح۔ تم یہاں موجود مسلمانوں کے بارے میں سوچو اور فیصلہ سناؤ کہ ایسے وقت گریٹ ایشورا سے دشمنی کرنا چاہو گے۔ کبریا ہمارے درمیان رہ کر یہ باتیں سن رہا تھا اور سونیا کو بتا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، بے شک گریٹ ایشورا نے زبردست چال چلی ہے، ہم بے شمار بے گناہ انسانوں کو مرنے نہیں دیں گے۔ کبریا چنگارا کے دماغ میں آ گیا۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر سونیا کو دیکھا۔ وہ بولی، مجھے ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں، گریٹ ایشورا نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے ہم اپنی دنیا کے کسی بے گناہ شخص کو مرنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا، واقعی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سے بار بار مات کھانے والا ایسی زبردست چال چلے گا۔ ویسے ہم نے چنگارا کو مار ڈالنے کی قسم نہیں کھائی ہے، اسے زندہ چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑ دیں گے، ہماری بلا سے وہ سیارے میں جائے یا نہ جائے، اگر نہیں جائے گا تو ہم بعد میں اس سے نمٹ لیں گے۔ میں نے چنگارا کے اندر آ کر اس شخص سے کہا، بے شک گریٹ ایشورا نے بہت زبردست چال چلی ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں، تم اسے جہاں لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ وہ بولا، ایسے کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ تم یا تمہارا کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا اس کے اندر گھسا رہے گا، معلوم کرتا رہے گا یہ کہاں جا رہا ہے اور کس جگہ پہنچ کر تم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یہ بڑی حد تک دماغی توانائی حاصل کر چکا ہے، میں یا کوئی بھی اس کے دماغ میں آتا ہے تو یہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے، مگر اب یہ دیر تک سانس روکنے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں، وہاں درجنوں افراد ہنس بول رہے تھے، لائف انجوائے کر رہے تھے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں والی بات تھی۔ وہاں سبھی بے خبر تھے کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اس خود کش حملہ آور کو دیکھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میرا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر نہیں آئے گا، جیسے ہی آئے گا یہ ہمیں محسوس کرتے ہی سانس روک کر تمہیں بتا دے گا، پھر تم جو چاہو گے وہ انتقاماً کرتے رہو گے۔ وہ بولا، ہاں، چنگارا نے مجھ سے ابھی کہا ہے اسے توانائی مل چکی ہے، یہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے مگر پوری طرح سانس روکنے کے قابل نہیں ہوا ہے، اسی لیے کہتا ہوں تم یا تمہارا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر نہ آئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی چنگارا یہاں سے اٹھ کر جائے گا اس کا دماغ ہمارے خیال خوانی کرنے والوں سے خالی ہو جائے گا، تم اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہو۔ میں ایسا نادان نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہے ہو، اس وقت تک اس ڈائننگ ہال سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا جب تک چنگارا کی سلامتی کا پوری طرح یقین نہیں ہو جائے گا۔ تمہیں کس طرح یقین ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، صرف چنگارا اٹھ کر جائے گا، میں یہاں موجود رہوں گا، مجھے فون کے ذریعے معلوم ہوتا رہے گا یہ باہر جانے کے بعد محفوظ ہے یا نہیں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، یہ بھی تھوڑی دیر بعد ہی معلوم ہو جائے گا، تم 10 یا 15 منٹ بعد اس ہوٹل کے کسی بھی آدمی کو علاقار بنا کر میرے پاس آؤ گے، مجھ سے باتیں کرو گے تو بہت سی ضروری باتیں ہو سکیں گی۔ اچھی بات ہے، میں اس وعدے کے ساتھ چنگارا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس لمحے کے بعد کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر نہیں آئے گا۔
سونیا کو کبریا کے ذریعے تمام معلومات حاصل ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چنگارا اس ہوٹل سے نکل کر کہیں جا رہا ہے، ہم اس کو تعاقب نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں جان سکیں گے کہ وہ کہاں پہنچ کر ہم سے محفوظ رہے گا۔ سونیا نے کہا اس طرح ایک بات تو معلوم ہو گئی، گریٹ ایشورا کے اور کئی ماتحت ہماری دنیا میں موجود ہے۔ اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے کسی کو اپنا معمول اور تابعدار بنا کر اسے خود کش حملے پر مجبور کیا ہے، اور وہ معمول وہاں سوسائڈ جیکٹ پہنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے 10 یا 15 منٹ کے بعد آنے کو کہا ہے، کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ بولی اس کا مطلب ہے 10 یا 15 منٹ کے اندر چنگارا کو کہیں دور پہنچایا جائے گا، اس کے بعد وہ سیارے والے تم سے کچھ اہم باتیں کریں گے۔ کبریا نے کہا اتنے کم وقت میں وہ آخر کتنی دور جا سکتا ہے؟ کیا دارالاسلام کے قریب ہی خلائی جہاز اتارا جائے گا اور وہ اس میں سوار ہو کر چلا جائے گا؟ سونیا نے کہا نہیں بیٹے، اتنے کم وقت میں وہ نہ تو شہر سے باہر کسی ویران علاقے میں جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے خلائی جہاز بھیجا جا سکتا ہے۔ سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسے انجیکشن یا کسی دوا کے ذریعے بے ہوش کر دیا جائے گا یا کسی اور ترکیب سے اس کا برین واش کر دیا جائے گا۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا ہاں 10 منٹ کے اندر اسے ٹرانس میں لایا جا سکتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہے، وہ راضی خوشی معمول بن جائے گا، اپنے کسی عامل کے زیر اثر آ جائے گا، پھر چند منٹوں میں ہی اس کی برین واشنگ شروع ہو جائے گی۔ سونیا نے کہا وہ نہیں چاہتے ہمارا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں جائے اور ان کے تنظیمی عمل کے دوران یا برین واشنگ کے دوران مداخلت کرے۔ کبریا نے کہا اور ہم مجبور ہیں بے شمار افراد کی جانیں بچانے کے لیے ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ بولے وہ دشمن وہاں خود کش حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، میں کسی حال میں اس ہوٹل کے ایک فرد کو بھی مرنے نہیں دوں گی۔ ہم ایئرپورٹ کے قریب ہی ایک سب وے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی کبریا تم میرے دماغ میں رہو، سوچنا سمجھنا چاہتی ہوں موجودہ حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے بولی تم اپنے طور پر سوچو، گریٹ ایشورا کا وہ آدمی دھوکہ دے سکتا ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں کچھ کر گزرنا چاہیے۔ وہ چلی گئی۔ یہ بات مجھے بھی کھٹک رہی تھی کہ ہم پیرس میں ان کے ایک آدمی کو ہلاک کر کے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے زیر اثر لے آئے تھے، اس سے پہلے بھی سیارے والوں کو بہت نقصان پہنچا چکے تھے، لہذا گریٹ ایشورا اپنے اس اعلی کار خود کش حملہ آور کے ذریعے انتقامی کارروائی کر سکتا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، پھر ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ خیال خوانی کے ذریعے ہوٹل کے ایک ملازم کو اپنا اعلی کار بنایا اور اس کے ذریعے خود کش حملہ آور کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے سوالی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا میں فراد علی تیمور ہوں، اسی اعلی کار بنا کر تمہارے پاس آیا ہوں، کیا تم مطمئن ہو کہ ہم نے چنگارا کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، کوئی اس کے اندر نہیں جا رہا ہے؟ وہ بڑی فاتحانہ انداز میں بولا اور نہ اب جا سکے گا، چاہو تو کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو۔ میں نے انکار میں سارے لا کر کہا نہیں مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق چنگارا کو تمہارے حوالے کر دیا، تم نے اس کی جان بچا لی، اب معاملہ ختم کرو اور یہاں سے اٹھ کر باہر جاؤ، اس ہوٹل سے کہیں دور اپنی سوسائڈ جیکٹ کو بدن سے الگ کر دو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا ایسی جلدی بھی کیا ہے، ذرا حساب کتاب تو ہونے دو، تم نے اب تک ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سونیا کی چھٹی اس نے پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اب سے 4 برس پہلے جب ہمارا پہلا ٹیلی پیتھی جاننے والا اس دنیا میں آیا تھا، تب سے اب تک تم نے درجنوں سیارے والوں کو ہلاک کیا ہے، 2 نائب ایشورا کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تیسرے کو اپنے زیر اثر لے آئے ہو۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا سنا ہے تمہارے بابا صاحب کے دائرے میں غیر معمولی مشین اب بھی موجود ہے، اس میں گریٹ ایشورا کی تصویر، اس کی آواز اور اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، وہ جب بھی زمین پر آئے گا تم لوگ اس کی سیرک تک پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا ماضی میں ہم نے بھی تم لوگوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے، جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو، موجودہ معاملات پر بات کرو۔ تمہارا چنگارا ہمارے شکنجے میں تھا، ہم نے اسے تمہارے حوالے کر دیا، اب تمہیں بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس نے پوچھا ہمارے اس ماتحت کا حساب کون چکائے گا جسے تم نے پیرس میں ہلاک کیا ہے اور باقی 3 ماتحتوں کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم پچھلے نقصانات کا حساب نہ کریں، چلو ہمارا موجودہ خسارہ ہی پورا کر دو۔ میں نے پوچھا آخر تم چاہتے کیا ہو، صاف صاف بولو۔ ہم چاہتے ہیں اب تک ہمیں جتنا نقصان پہنچایا گیا ہے اس کا ہرجانہ ادا کرو، پھر میں چلا جاؤں گا، ابھی چلا جاؤں گا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا جو چاروں طرف عورتیں، مرد، بوڑھے اور بچے بیٹھے کھا پی رہے ہیں، ہنس بول رہے ہیں، ان میں سے کسی کے قریب موت نہیں آئے گی، ان کی سلامتی کی بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ یہی کہ سونیا کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سونیا کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ مرے گی تو سیارے والوں کی 99% رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ میں نے بات بنائی سونیا میرے ساتھ پیرس میں ہے، فوراً تمہارے پاس کیسے آ سکتی ہے؟
ہم سے جھوٹ نہ بولو، وہ نیو یارک سے ہمارے چنگارا کے ساتھ سفر کرتی ہوئی اس شہر تک آئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر میرے اہلکار کے سامنے رکھ دی۔ وہ فراز احمد کی محبوبہ سمینا تھی جو اب نارمل تھی اور خود کو سونیا کہتی آ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، او گاڈ، تم سب ایک اب نارمل لڑکی سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ چنگارا بھی اسے سونیا سمجھتا رہا، دراصل یہ بچپن ہی سے ذہنی مریضہ ہے۔ وہ طنزی انداز میں بولا، اچھا اور کچھ؟ یقین کرو یہ سونیا کی لائف ہسٹری پڑھتی رہی ہے، اس سے متاثر ہوتی رہی ہے، اس لیے خود کو سونیا کہتی ہے۔ تم اس کی سلامتی کے لیے خواہ مخواہ ہم سے باتیں بناؤ گے، ہم صرف چنگارا کے بیان کو تسلیم کریں گے۔ وہ اس کے ساتھ نیو یارک سے یہاں تک آیا ہے، اس سے باتیں کرتا رہا ہے، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا اور سمجھتا رہا ہے۔ وہ میرے اہلکار کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، تم سفر کے دوران کئی بار اس کے اندر آتے جاتے رہے، اس کے ذریعے چنگارا سے بولتے رہے اور اب باتیں بنا رہے ہو۔ میں نے سمجھانے کے انداز میں کہا، دراصل چنگارا بھی دھوکہ کھاتا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، آگے نہ بولو، باتیں بناتے رہو گے تو اپنی ایک سونیا کے بدلے یہاں بے شمار بے گناہ لوگوں کی لاشیں دیکھو گے۔ میں نے بڑی بے بسی سے کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں ثابت کر دوں گا یہ تصویر والی لڑکی سونیا نہیں ہے۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چنگارا کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آئی ہے، اسے یہاں پہنچا دو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ گریٹ ایسٹرونا صرف سونیا کو ہلاک کرنے کے لیے وہاں خود کش حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سونیا کو اس ہوٹل میں لانا ضروری ہو گیا تھا۔ فی الحال وہ میری حیل و حجت کو برداشت کر رہا تھا۔ اسے امید تھی ہم سینکڑوں لوگوں کو مرنے نہیں دیں گے، تھک ہار کر سونیا کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس نے میز پر جھک کر کہا، چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، جب وہ سونیا نہیں ہے تو ہمارا اور اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ہم اس اب نارمل عورت سے دھوکہ کھا رہے ہیں تو کھانے دو، وہ کوئی بھی ہے، ہم اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں تمہاری سونیا تو تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ میں نے کہا، وہ بیچاری دھوکے میں ماری جائے گی۔ ہاں وہ ایک ماری جائے گی، اس کے بدلے کیا ان سینکڑوں افراد کی جانیں نہیں بچاؤ گے؟ میں بڑی بے بسی سے اپنے اہلکار کے ذریعے بے شمار افراد کو دیکھنے لگا، سوچنے لگا کیا ان سب کو بچانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی قربانی دینی ہوگی؟ وہ کہہ رہا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ یہاں آئے گی تو میں اسے بہت دور کسی ویرانے میں لے جاؤں گا اور اس کے ساتھ خودکشی کر لوں گا۔ وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بولا، تمہیں سوچنے سمجھنے کا بہت زیادہ وقت دے چکا ہوں، اب تم خیال خونی کے ذریعے اسے کال نہیں کرو گے۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر یہاں نہیں آئے گی تو ایک ہی دھماکے سے یہ پورا ہوٹل کھنڈر بن جائے گا۔ یہاں ڈائننگ ہال میں 100 افراد ہوں گے مگر پورے ہوٹل میں کم از کم 300-400 افراد ضرور ہوں گے۔ یہ سب کے سب بے موت مارے جائیں گے۔ فوراً فیصلہ کرو، سونیا کو مرنا چاہیے یا اس ہوٹل کے سینکڑوں افراد کو؟ میں نے رضامندی ظاہر کی، اچھی بات ہے، میں بھی اسے یہاں آنے کو کہتا ہوں۔ میں نے فراز احمد سے کہا، تمہاری محبوبہ نے سونیا بن کر ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، یہاں اور دیکھو دشمن اسے سچ مچ سونیا سمجھ رہا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے، اس نے سوسائڈ جیکٹ پہنی ہوئی ہے، وہ تمہاری سمینا کے ساتھ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ فراز احمد نے کہا، میں بھی میڈم سونیا کے پاس تھا، ان سے پتہ چلا گریٹ ایسٹرونا کا کوئی اہلکار سوسائڈ جیکٹ پہنے اس ہوٹل میں بیٹھا ہے جو سینکڑوں افراد کی موت بن سکتا ہے۔ میں نے کہا، ہم نے اب تک جتنے سیارے والوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کے بدلے وہ سونیا کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں تمہاری سمینا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سر ہمیں سینکڑوں افراد کی جانیں بچانی ہے، کوئی دوسرا راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے، مجھے اپنے پیار کی قربانی دینی ہی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں مخاطب کرنے اور حالات سے آگاہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری سمینا کی قربانی چاہتا ہوں۔ آپ نہیں چاہتے مگر میں سمجھ گیا ہوں، جب تک سمینا کو اس کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا تب تک بے شمار افراد کی جانیں نہیں بچائی جا سکیں گی۔ ہمیں ہر حال میں ایک کو قربان کر کے سینکڑوں لوگوں کو بچانا ہے۔ میں اسے یہاں لا رہا ہوں، بے شک اسے ضرور لاؤ لیکن میرے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ ہم سمینا کو اس سے بہت دور رکھیں گے، یہ شرط پیش کریں گے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوٹل سے باہر جائے گا، بس وہ کسی طرح وہاں سے نکل جائے گا۔ ہم اس پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تمہاری سمینا کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس سوسائڈ جیکٹ والے نے پوچھا، مسٹر فرہاد کب تک خاموش رہو گے؟ میں 5 منٹ کے اندر جواب چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ یہاں آ رہی ہے، 6 میل دور ساحلی علاقے کے ایک ہوٹل میں تھی، وہاں سے یہاں آنے میں کچھ تو وقت لگے گا، اس نے کہا ہے آدھے یا پون گھنٹے میں پہنچ جائے گی۔ وہ مطمئن ہو کر بولا، اچھی بات ہے، میں اتنی دیر انتظار کر سکتا ہوں۔ فراز نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے سمینا کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق ایک کار میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف آ رہی ہے، آدھے گھنٹے میں پہنچنے والی ہے۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا، مجھے صرف سینکڑوں افراد کی ہی نہیں سمینا کی بھی جان بچانی ہے۔ میں کیا کروں؟ سمینا پر ذرا سی بھی آنچ آئے گی تو میرا ضمیر کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔
وہ بیچاری خود کو سونے سمجھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی، وہ خوشیاں اب اسے مہنگی پڑنے والی تھیں۔ وہ معصوم ذہنی مریضہ کیا جانتی تھی کہ خود ہی کار ڈرائیو کرتی ہوئی موت کی طرف چلی آ رہی ہے۔